معزز سامعین، قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ پر ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف قصص القرآن پیش خدمت ہے۔ پیش لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا بالکتاب المبین وانزل علینا القرآن بلسان عربی مبین وقص فیہ احسن القصص موعظة وذکرى للمؤمنین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین محمد رسول اللہ وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ الذین هم ہداة للمتقین۔ اما بعد، قرآن عزیز میں حق تعالیٰ نے دنیائے انسانی کی ہدایت کے لیے جو مختلف معجزانہ اسلوب بیان اختیار فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات و قصص کے ذریعے ان کے نیک و بد اعمال اور ان اعمال کے ثمرات و نتائج کو یاد دلائے اور عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کرے۔ اسی لیے وہ تاریخی اسلوب بیان کے در پہ نہیں ہوتا، بلکہ ابلاغ حق اور دعوت اللہ کے اہم مقاصد کے پیش نظر صرف انہی وقائع کو سامنے لاتا ہے جو اس غرض و غایت کو پورا کرتے ہوں، اور اسی لیے قرآن عزیز میں ان کی تکرار پائی جاتی ہے تاکہ سامعین کے دل میں وہ گھر کر سکیں اور فطری اور طبعی رجحانات کو ان حقائق کی جانب متوجہ کیا جا سکے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ایک بات کو مختلف پیرائے بیان اور مناسب حال اسلوب نگارش سے بار بار دہرایا جائے اور خوابیدہ قوائے فکریہ کو پے در پہ بیدار کیا جائے۔ قرآن مجید کے قصص و واقعات کا سلسلہ بیشتر گزشتہ اقوام اور ان کی جانب بھیجے ہوئے پیغمبروں سے وابستہ ہے، اور جستہ جستہ بعض اور واقعات بھی اس ضمن میں آ گئے ہیں، اور یہ تمام تر حق و باطل کے مجادلوں، اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کے معرکوں کا ایک عبرت آموز اور بصیرت خیز بے مثل ذخیرہ ہے۔ لیکن دوسروں کا کیا ذکر، ہم مسلمانوں میں بھی بہت کم ہیں جو خدائے تعالیٰ کے اس مکمل ترین اور آخری قانون قرآن عزیز سے استفادہ کرتے اور اپنے مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی زندگی پیدا کرتے ہوں، اس لیے کہ یہ خدا کا قانون ہے اور ہم اس کے امتثال پر مامور ہیں، اور معانی و مطالب پر غور کرتے ہوں، یہ سمجھ کر کہ یہ رہتی دنیا تک حیات ابدی و سرمدی اور دارین کی فلاح و سعادت کا مکمل دستور ہے۔ نزول قرآن کے وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی معاندانہ روش سے تنگ آ کر یہ شکایت کی تھی۔ رسول علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، بے شبہ میری قوم نے قرآن کو مہجور یعنی جگچک بنا لیا ہے، لیکن اس 14ویں صدی میں اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو دعوی اسلام اور قرآن کو خدا کا کلام یقین کرنے کے باوجود کتنے ہیں جو اس کلام الہی کو اپنی زندگی کے لیے بہترین نظام عمل بناتے اور اس نظر سے اس کی تلاوت کرتے ہوں۔ اپنی اور اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے جی چاہا کہ اس سرمایہ عبرت و بصیرت کو اردو میں منتقل کیا جائے تاکہ نقل سے محفوظ ہونے کے بعد خود بخود اصل کی جانب رغبت پیدا ہو اور اس طرح سعادت دارین کا سراغ ملے۔ اپنی سادہ طرز نگارش کے باوجود اس مجموعے میں چند خصوصیات کا خاص طور پر لحاظ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، کتاب میں تمام واقعات کی اساس و بنیاد قرآن عزیز کو بنایا گیا ہے، اور احادیث صحیحہ واقعات تاریخی سے ان کی توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ تاریخ اور کتب عہد قدیم کے درمیان اور قرآن عزیز کے یقین محکم کے درمیان اگر کہیں تعارض آ پڑا ہے تو اس کو روشن دلائل و براہین کے ذریعے
یا تطبیق دی گئی ہے اور یا پھر صداقت قرآن کو وضاحت سے ثابت کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اسرائیلی خرافات اور معاندین کے اعتراضات کی خرافات کو حقائق کی روشنی میں ظاہر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، خاص مقامات پر تفسیری، حدیثی اور تاریخی اشکالات پر بحث و تمحیص کے بعد سلف صالحین کے مسلک کے مطابق ان کا حل پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 5، ہر پیغمبر کے حالات قرآن عزیز کی کن کن صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، ان کو نقشے کی شکل میں ایک جگہ دکھایا گیا ہے۔ نمبر 6، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ نتائج و عبر یا عبر و بصائر کے عنوان سے اصل مقصد اور حقیقی غرض و غایت یعنی عبرت و بصیرت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ خادم ملت محمد حفظ الرحمن سیوہاروی، مرقومہ 22 رجب المرجب ہجری سن 1360۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق قرآن عزیز میں بیان کردہ تفصیل کی متعدد اقساط کو حسب ذیل 14 عنوانات میں بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، انسان اول۔ نمبر 2، قرآن عزیز میں ذکر آدم علیہ السلام۔ نمبر 3، پیدائش آدم علیہ السلام۔ نمبر 4، مسئلہ سجود ملائکہ۔ نمبر 5، انکار ابلیس۔ نمبر 6، رب العالمین سے ابلیس کا مکالمہ۔ نمبر 7، ملعونیت ابلیس اور تا قیام قیامت زندگی کی مہلت۔ نمبر 8، خلافت آدم علیہ السلام۔ نمبر 9، خلافت آدم علیہ السلام پر فرشتوں کا اظہار تعجب۔ نمبر 10، بارگاہ ربوبیت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم اور فرشتوں کو تنبیہ۔ نمبر 11، حوا علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی جنت میں رہائش۔ نمبر 12، آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو وسوسہ ابلیس اور شجر ممنوعہ کا واقعہ۔ نمبر 13، عتاب الہی اور آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کا جنت سے زمین کی جانب اخراج۔ نمبر 14، قصہ آدم علیہ السلام سے متعلق بعض اہم مسائل۔ انسان اول۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطۂ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ارتقاء، ایولیوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارس طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے، اس لیے کہ مبدأ حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے اول لبونہ یعنی پانی کی چونک کا لباس پہنا، اور پھر ایسی ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا علیہ السلام کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا بار گناہ اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الہی کا شرف اسی کو بخشا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسانوں کو بہترین اندازے سے بنایا۔ سورہ والتین۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ سورہ بنی اسرائیل۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. سورہ بقرہ. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے یعنی کل کائنات نے امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا. سورہ احزاب رکوع نمبر 9. اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء یعنی ایولیوشن اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلے میں علمی تضاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جب کہ علم اور تجربے نے یہ حقیقت واشگاف کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعے ہو چکا ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجے میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا. اس بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلے میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے. جواب یہ ہے کہ اس موقف پر بھی علم ارتقاء ایولیوشن اور مذہب کے درمیان تضاد نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ دقیق نقطہ سنجیوں کا حامل ہے اس لیے یہ مقام اس کے تفصیلی مباحث کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اسی کتاب کے کسی دوسرے مقام پر زیر بحث آ سکے گا. تاہم اس جگہ یہ حقیقت ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان اول جو کہ موجودہ نسل انسان کا باوا آدم ہے، خواہ ارتقائی یعنی ایولیوشن نظریے کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا ابتدائی تخلیق ہی کے وقت سے انسانی صورت میں وجود پذیر ہوا ہو، علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے اور عقل و دانش کا یہ پیکر ہی اپنے اعمال و کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف. یا اس طرح تعبیر کر لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی اور عملی نیز اخلاقی عوامل و محرکات کے پیش نظر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کی تخلیق و تکوین اور عالم وجود میں آنے کی تفصیلات کیا ہیں، بلکہ اہمیت کا موقف یہ ہے کہ اس عالم کون و مقام میں اس کا وجود یوں ہی بے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے یا اس کی ہستی اپنے اندر عظیم مقصد لے کر وجود پذیر ہوئی ہے. کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار و گفتار کے اثرات لایعنی ہیں؟ کیا اس کی مادی اور روحانی قدریں سب کی سب محمل و بے نتیجہ ہیں یا بیش بہا ثمرات کی حامل اور پرز حکمت ہیں؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے اندر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے یا تیرا و تاریک مستقبل کا پتہ دیتی ہے اور اس کا ماضی و حال اپنے مستقبل سے بے بہرا ہے؟ پس اگر ان حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کی جائے، اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کے بجائے اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اس اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے اور اس لیے اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مسئلہ اعلیٰ اور اس کی تخلیق کی کوئی غایت ہے.
قرآن عزیز نے اسی لیے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت تخلیق و تکوین میں انسان کی تخلیق احسن تقویم کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور اپنے احسن تقویم اور لائق تکریم ہونے کی بنا پر بلا شبہ وہی امانت الہی کا علم بردار ہو کر خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ اس میں ودیت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد و بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى کیا لوگوں نے یعنی انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات سے ممتاز بنا کر نیک و بد کی تمیز عطا کی جائے اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے۔ خلقه ثم هدى اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیک و بد کی راہ دکھلائی۔ وهديناه النجدين پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے نیک و بد کے دکھلائے۔ غرض قرآن عزیز کی تذکیر و دعوت اور امر و نواہی اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور مبدأ و معاد کا محور و مرکز صرف یہی ہستی ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے انسان اول کی تخلیقی کوائف و تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس کے مبدأ و معاد کے مسائل ہی کو اہمیت دی ہے۔ ذکر آدم علیہ السلام سے متعلق آیات قرآنی۔ قرآن عزیز میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 55 مرتبہ 25 آیات میں آیا ہے، جو ذیل کی جدول سے ظاہر ہوتا ہے۔ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 21، 23، 34، 35 اور 37، کل 5 آیات میں۔ سورت نمبر 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 23 اور 59، 2 آیتوں میں۔ سورت نمبر 5 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 27، صرف 1 آیت میں۔ سورت نمبر 7 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 11، 19، 26، 27، 31، 35، 172، کل 7 آیات میں۔ سورت نمبر 17 سورۃ الاسراء، آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 70، صرف 2 آیتوں میں۔ سورت نمبر 18 سورۃ الکہف، آیت نمبر 50، صرف 1 آیت میں۔ سورت نمبر 19 سورہ مریم، آیت نمبر 58، صرف 1 آیت میں۔ سورت نمبر 20 سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 115، 116، 117، 120، 121، 5 آیتوں میں۔ سورت نمبر 36 سورہ یاسین، آیت نمبر 60، صرف 1 آیت میں۔ قرآن عزیز میں انبیاء علیہم السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اور حسب ذیل صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، اعراف، اسراء، کہف اور طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر و صاد میں فقط ذکر صفات کے ساتھ، اور آل عمران، مائدہ، مریم اور یاسین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اوپر کی تمام صورتوں اور آیتوں میں اگرچہ اسلوب بیان، طرز ادا اور لطیف تعبیر کے اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن مقصد اور واقعے کے اعتبار سے ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف تعبیرات میں موعظت و عبرت کے پیش نظر حسب موقع بیان کی گئی ہے۔ قرآن عزیز ان تاریخی واقعات کو محض اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ واقعات ہیں جن کا ایک تاریخ میں درج ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ وہ ان واقعات سے پیدا شدہ نتائج کو انسانی رشد و ہدایت کے لیے
موعظت و عبرت بنائے اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ نوامیس و قوانین فطرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ان تاریخی نتائج سے سبق حاصل کریں اور ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور اس کا ید قدرت ہی اس تمام ہست و بود پر کار فرما ہے، اور اسی مذہب کے احکام کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہر قسم کی ترقی کا راز مضمر ہے، جس کا نام مذہب فطرت یا اسلام ہے۔ قرآن عزیز کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کو مختلف صورتوں میں ان صورتوں کے مضامین کے مناسب نئے اور اچھوتے انداز میں بیان کرنے کے باوجود واقعے کی اصل حقیقت اور اس کی متانت و سنجیدگی میں ادنا سا فرق بھی نہیں آنے دیتا۔ کہیں واقعے کی تفصیل ہے، کہیں اجمال، کسی مقام پر اس کا ایک پہلو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو دوسرے مقام پر اس کو سب سے زیادہ نمایاں حقیقت دی گئی ہے۔ ایک جگہ اسی واقعے سے مسرت و انبساط اور لذت و سرور پیدا کرنے والے نتائج نکالے گئے ہیں تو دوسری جگہ واقعے میں معمولی سا تغیر کیے بغیر خوف و دہشت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایک ہی مقام پر لذت و علم دونوں کا مظاہرہ نظر آتا ہے، مگر موعظت و عبرت کے اس تمام ذخیرے میں ناممکن ہے کہ نفس واقعے کی حقیقت و متانت میں معمولی سا بھی تغیر پیدا ہو جائے۔ بلا شبہ یہ کلام الہی کے ہی شائن شان ہے اور اعجاز قرآن کے عنوان سے معنون اور متضاد صفات کے حامل حضرت انسان کی فصاحت و بلاغت کے مدارج اولیاء کی دسترس سے باہر۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا وہ قرآن کے متعلق غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اور اگر وہ اللہ